اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اولی الامر سے مراد حضرات مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد ایک تو عادل بادشاہ ہے اور دوسرے اس سے مراد فقہا اور علماء ہیں، ان کی بھی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں کئی آیات میں یہ بات موجود ہے کہ جس میں اہل علم تو ان سے سوال کرنا، ان سے پوچھ لینا اور ان کی طرف کسی معاملے کو لٹانا، ان کی تحقیق پر عمل کرنا، اس کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو، جو صاحب علم ہے نا ان سے پوچھ لیا کرو۔ تو اور دوسرا فرمایا کہ منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی بات آتی ہے تو بلا تحقیق کے آگے اڑا دیتے ہیں، تو اگر وہ ایسا کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹاتے یا اہل استنباط کی طرف لٹاتے تو پھر ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو اہل استنباط سے مراد وہ علماء اور فقہا ہیں کہ جو دین کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور دینی مسائل اور دین کی جو پیچیدگیاں ہیں دینی مسائل کی ان کو سمجھتے ہیں، ان کی طرف اللہ نے معاملے کو لٹانے کا حکم دیا۔ اور دیگر اس طرح کی بہت ساری آیات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو لہٰذا صحیح راستہ، صراط مستقیم والا راستہ، کامیابی والا راستہ یہی ہے کہ اہل علم کے اوپر اعتماد کیا جائے اور ان کی تحقیق پر اعتماد کر کے ان کی بات مانی جائے۔ تو یہی دعا ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر بھی سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ کون سا سیدھا راستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ ہمیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جن پر تیری ناراضگی ہوئی، یا گمراہ ہو گئے جو لوگ اور جن پر تیری ناراضگی ہوئی، اللہ ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ تو جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان کا راستہ مانگنے کا خود اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا، تو اس کا ذکر آگے 5ویں پارے کے اندر آ رہا ہے، آپ حضرات سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ 5 طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو صالح اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی زندگی شریعت کے مطابق گزرتی ہو۔ تو ان لوگوں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس معاملے کے اندر خاص طور پر دین کے کام کے اندر اپنی رائے اور اس کے اوپر ہم اپنی جو رائے ہے تو اس کو دین کے معاملے میں دخل اندازی اس کو داخل نہ کریں، بلکہ جو صاحب علم لوگ ہیں، جو سلف صالحین پہلے گزر گئے ہیں، جنہوں نے دین کے اوپر زندگیاں لگائی ہیں، ہم ان کی تحقیق پر عمل کریں اور اسی میں ہماری کامیابی اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اور دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ دین نازل ہوا اور اللہ پاک نے خود اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہے تو ہم نے اس کو خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھ دیا، تم لوگ عربی جانتے ہو تو اس کو سمجھ لو، بلکہ ارشاد فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن اور اپنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ کرام نے تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو، انہوں نے اولیاء اللہ بزرگان دین کو، اور اس یہ سند کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو لہٰذا آج کے دور میں جو لوگ تحقیق کے نام پر وہ دین کی غلط تشریح کرتے ہیں، میرے بھائیو یاد رکھیں کہ ان کی طرف ہمیں قطعاً توجہ نہیں کرنی۔ دیکھیں تحقیق اچھی بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی تحقیق کے خلاف ہیں کہ بھئی تحقیق نہیں کرنی چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر معاملے میں ہر انسان کو تحقیق کا حق حاصل ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جس کا کام ہے جوتی سینا، یا جس کا کام ہے کپڑے دھونا، یا جس کا کام ہے وہ کپڑے سینا، اگر وہ اٹھ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ جی میں انجینئر کے معاملات میں تحقیق کروں گا یا ڈاکٹری کے معاملات میں تحقیق کروں گا، جی، یا ایک آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ میں LLB کی کتابوں کی تحقیق کروں گا، حالانکہ اس نے تو شروع سے وہ علم پڑھے ہی نہیں ہے، تو کیا کوئی آدمی اس کو یہ حق دے گا؟ کیوں جی؟ ایک آدمی قانون دان ہے ہی نہیں، اس نے قانون کی کتابیں پڑھی نہیں اور یہ اٹھ کے کہنا شروع کر دے کہ میں قانون کے بارے میں تحقیق کروں گا، تو یقیناً دنیا کی کوئی عدالت اور کوئی قانون بھی اسے اس چیز کا حق نہیں دے گا۔ تو کیا وجہ میرے مسلمان بھائیوں؟ ایک آدمی نے قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے جو علوم ہیں ان کو حاصل ہی نہیں کیا، جی، اس نے محنت ہی نہیں کی، کسی مدرسے کے اندر وہ پڑھے ہی نہیں ہے اور باقاعدہ ان علوم کو حاصل نہیں کیا، اور کو بندہ ترجمہ خالی کھول کر یہ کہنا شروع کر دے کہ جب میں تحقیق کروں گا، تو یقیناً میرے مسلمان بھائیوں یہ بھی فیصلہ انصاف والا نہیں ہوگا بلکہ ظلم والا ہوگا کہ اس آدمی کو حق دیا جائے کہ جو نا اہل ہے۔
جو آدمی نعال ہے نا، اس کو ہم یہ حق دے دیں کہ وہ اٹھ کر قرآن پاک کا ترجمہ سامنے رکھ کے یا حدیث کی کتابوں کا ترجمہ سامنے رکھ کے دین کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دے۔ ہاں، تحقیق کا اگر مطلب یہ ہو کہ بھی مجھے نماز کے مسائل نہیں آتے، وضو کے مسائل نہیں آتے، روزے کے، تو اس کے لیے عوام کے لیے جو علماء نے کتابیں لکھی ہیں، چلو میں وہ پڑھ لوں، مجھے ان چیزوں کا علم ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ تو تحقیق صحیح ہے۔ لیکن جس شعبے کے اندر اس آدمی کو مہارت ہی حاصل نہیں ہے، اس کو وہ دخل اندازی شروع کر دے تو یقیناً وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس وجہ سے جب ہم پڑھتے ہیں تو تاریخ کے اندر تو ہمیں بڑی بڑی ایسی شخصیات کے جو صاحب علم لوگ تھے اور اپنے زمانے کے یوں سمجھ لیں علم کے پہاڑ ان کو کہہ سکتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے عظیم محدثین، حتیٰ کہ جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں وہ بھی 4 جو فقہ کے امام تھے ان میں سے کسی نہ کسی کے مقلد تھے۔ آج تو ایک آدمی مطلب کہ آج کے دور میں خالی ترجمہ پڑھ لے حدیث کی کتابوں کہتا ہے کہ مجھے کسی امام کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حالانکہ بڑے بڑے صاحب علم لوگ جن کو علم کے پہاڑ کہا جا سکتا ہے اور بڑے بڑے عظیم محدثین جنہوں نے باقاعدہ حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، وہ بھی اپنی تحقیق پر عمل نہیں کرتے تھے، وہ بھی فقہ کے جو 4 امام ہیں ان پر اعتماد کرتے تھے، کیونکہ فقہ کے جو 4 امام ہیں ان کی امامت پر، ان کی فقاہت کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت کا اتفاق۔ اس وجہ سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس دور کے اندر ان 4 اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کی تقلید سے نکلے گا تو وہ یقیناً گمراہی اختیار کرے گا، وہ گمراہ ہوگا، وہ کوئی نیا کام نہیں کرے گا بلکہ دین کی تحقیق کے نام پہ وہ نئے نئے شوشے چھوڑے گا۔ اور آج ہمیں ایسے لوگ ملے ہیں میرے مسلمان بھائیوں کہ جنہوں نے دین کا جو سمجھو کہ ایک اچار بنا دیا ہے جی، مکس اچار بنا دیا جنہوں نے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس بندے کا مذہب کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے اور اس کا دین کیا ہے، اس کا اسلام کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بزرگوں پر اعتماد نہیں ہے۔ اور پھر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ یار کوئی معصوم تھے، تم کہتے ہو کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی اور ان کی تحقیق پر ہم عمل کریں۔ ہم کہتے ہیں جناب ہم نے کب کہا کہ وہ معصوم ہیں؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے فن کے ماہر تھے، اور دنیا کے ہر یہ اصول ہے دنیا کا ہر شعبے کے اندر کہ ماہر فن کی بات مانی جاتی ہے کہ نہیں؟ ماہر فن کی بات مانی جاتی ہے اور ماہر فن پر اعتماد بھی کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کیا وہ اس فن کا ماہر ہے؟ جی، جن لوگوں نے بہترین زمانے کے اندر دین سمجھا ان کی تحقیق تو غلط ہے اور تمہاری تحقیق صحیح ہو گئی ہے جی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس وجہ سے بڑے بڑے صاحب علم لوگ جو تھے وہ ان حضرات کے مقلد تھے اور ان کی تقلید سے وہ باہر نہیں نکلے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک علم عطا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے دین کی آسان تشریح کر کے امت کو سمجھا دی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ آ کر ان کی تحقیق کو رد کر کے اپنی تحقیق پیش کرے گا تو سوائے گمراہی کے اور وہ کچھ بھی نہیں پھیلائے گا۔ بلکہ ہمیں ایسے لوگ نظر آئے جو بظاہر بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے صاحب مطالعہ، جو کہتے تھے ہمارا بڑا مطالعہ ہے، لیکن یقین کریں انہوں نے کسی نہ کسی مقام پر ایسے ٹھوکریں کھائی ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان کی ساری نیکیاں میرے مسلمان بھائیوں قیامت والے دن کام آتی ہیں، وہ پہلی نیکیاں بھی ضائع کرا دے۔ کوئی صحابہ کرام کی توہین کر گیا، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی توہین کر گیا، کوئی حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی توہین کر گیا، کس نے یہودیوں کے حق میں جناب بیان دینے شروع کر دیے اور عجیب عجیب قسم کی دین کی انہوں نے غلط تشریحات کر کے اپنی نیکیاں بھی ضائع کی اور خود بھی گمراہ ہوئے اور آگے لوگوں کے بھی لیے گمراہی کا ذریعہ بن گئے۔ تو اس وجہ سے یہ جو قرآن پاک کا جو لفظ ہے نا میرے بھائی، وہ اولی الامر منکم، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اعتماد کرنا ہے اور ان کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اور آخری بات یہ بتاؤں کہ کئی لوگ یہ بات بھی ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ ان کی اتباع کریں، آپ ان کی تقلید کریں، آپ ان پر اعتماد کریں، تو کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری اتباع کرنا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری تقلید کرنا؟ مثلا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا وہ لوگ کہتے تھے ہماری اتباع کرنا؟ ہم کہتے ہیں جناب وہ کہے یا نہ کہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے نا، نہیں سمجھ آئی؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، قرآن جب کہہ رہا ہے کہ صاحب علم لوگ، فقہا، دین کے سمجھ رکھنے والے لوگ ان کے پیچھے چلو، تو قرآن تو یہ بات کہہ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اسی وجہ سے لکھی نا کہ لوگ ان کو پڑھیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ جیسے آج کو بندہ اٹھ کر کہنا شروع کر دے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہیں بخاری شریف میں کہ میری بخاری پڑھنا، اس پر عمل کرنا، تو کوئی بندہ نہیں دکھا سکتا۔
لیکن انہوں نے کتاب لکھی اس وجہ سے ہے کہ لوگ اس بخاری کو پڑھیں اور اس پر کیا کریں، عمل کریں۔ تو ان اماموں کا کتابوں کو لکھنا میرے مسلمان بھائیوں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ ان کی اتباع کریں اور ان کے پیچھے چلیں۔ باقی امام کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امام کوئی اپنی رائے پر چلاتا ہے یا اپنی بات بتاتا ہے، بالکل اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کی مسجد کا امام ہوتا ہے نا، تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ اس امام کی عبادت کر رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام خود بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کروا رہا ہے۔ ایسی جو دین کا امام ہوتا ہے نا، کسی بھی فن اپنا کسی بھی دین کے کسی شعبے کا امام ہوتا ہے، کہ حدیث کا امام ہے، فقہ کا امام ہے، باقی علوم کے امام ہے، تو ان کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر چلانا، اس پر عمل کروانا۔ ہاں وہ ذرا آسان کر کے سمجھا دیتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ ہو سکتا ہے اگر وہ آسان نہ کرے تو لوگوں کے لیے اس بات کو سمجھنا مشکل ہو جائے، تو چونکہ وہ آسان کر کے سمجھا دیتے ہیں اس وجہ سے ان کی طرف وہ چیز منسوب ہو جاتی ہے۔ یہ جی بخاری شریف کی حدیث ہے، حالانکہ حدیث و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن کہہ دیتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کیونکہ انہوں نے محنت کر کے لکھی ہے کتاب، تو کہہ دیتے ہیں نماز حنفی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نماز حنفی نماز محمدی نہیں ہے، نماز حنفی بھی نماز محمدی ہے، لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کر کے تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مکروہات، جی ان ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا اور امت کے لیے آسانی پیدا کر دی، اس لیے ان کی طرف منسوب ہو جاتی ہے کہ یہ نماز انہوں نے جمع کی ہے۔ بات سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی اپنی اور نماز ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نماز ہے، تو یہ سب دھوکے ہوتے ہیں اور فراڈ ہوتے ہیں، اور یہ فقہا سے اعتماد اٹھانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ باقی انشاءاللہ تشریح کل ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔